السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام۔ کیسر بھائی، موسیٰ صاحب کا پوڈ کاسٹ آیا تھا، اس کے اوپر پبلک ریئیکشن بڑا ایمینس قسم کا دیکھنے میں ہمیں آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ آپ کیا آپ کا شکار بھی ہوئے تھے وہ؟ اصل میں آئی فیل الاٹ فار دا ینگ مین بیکاز آف دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جس طرح سے وہ اب ایک سرٹن اسکالرشپ سے وہ انفلوئنس ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد پبلک میں جو ایک بیک لیش آیا ان کے خلاف، وچ آئی تھنک از کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا وہ۔ انفارچونیٹلی موسیٰ بیکیم دیٹ سورٹ آف فوکل پرسن جن کی وجہ سے وہ ہوا۔ حالانکہ یہ اس طرح کی اسکالرشپ تو پاکستان میں چل رہی ہے کہ دو چار سائنس کی ٹرمز دیکھو ود ہوپ کہ پاکستان میں تو یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی، اور قرآن کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ وہ مکس کر دو تو اس سے آپ یو ول کول لگیں گے کہ یار بندہ پڑھا لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مولوی کو بیش کر دو، کسی کو بھی بیش کر دو، یا شور وائی ناٹ۔ تو یہ ایشو تو پاکستان میں جینولی ایگزسٹ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ اس نے ایکسپوز ہونا ہی تھا۔ یہاں پہ جو ہے موسیٰ اوبیسلی میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، بچوں جیسا ہے، آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ہم۔ میں نے تو یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ آپ کو روایت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ 1400 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، دیر از نو لاجیکل ریزن، کوئی منطقی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر کے ایک نئی چیز کے اوپر آ جائیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں تھوڑی انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کیسر بھائی. دیکھیں ہمارے پاس جو اب عصر حاضر میں جتنے ہمارے پاس مفکر موجود ہیں یا فلاسفرز کا آپ کہہ لیں، وہ اس چیز کو بار بار انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے روایت پسندی کی طرف جانے کی، اور نہ آپ کو یہ سورس جو ہے آپ کے پاس صرف یہ نہیں ہے، آپ خود ایکسپلور کریں. تو اس میں کیا آخر آپ کو نظر آتی ہے قباحت؟ خری مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دو تین چیزیں کلیئر ہیں۔ ایک یہ ہے جو بات میں نے موسیٰ سے بھی کہی تھی کہ ہمارے پاس تفسیر کے رولز جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اب ان رولز کو ہم چینج نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رولز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے، صحابہ سے ہوتے ہوئے وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو وہ رولز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اور تفسیر نہیں کر سکتے، آبویسلی آپ کر سکتے ہیں۔ ہر زمانے کو دیکھیں نا، قرآن نے رہنا ہے ساعت تک، یعنی کہ جب دنیا ختم ہوگی اس وقت تک، تو یہ تو نیچرل سی بات ہے نا کہ ہر زمانے میں نالج اپ ڈیٹ ہوگا، قرآن کی ری انٹرپریٹیشنز ہوں گی سارے، اس میں تو یہ نہیں، یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ہوگا۔ لیکن وہ تفسیر کی ایک بڑی پرٹیکولر قسم ہے جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کی تفسیر کی ہے تو میں اس کو اتنا حق سمجھوں کہ باقی سب کو میں کہوں وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں کیا پتہ، مجھے جو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے پرابلم اس چیز سے ہے۔ تو نمبر ایک یہ کہ آپ رولز نئے نہ بنائیں، نمبر دو یہ کہ آپ کو اگر ایک چیز ایک طرح سے سمجھ آ گئی ہے تو اس ڈسکلیمر کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ مجھے سمجھ آئی، اور آپ نے خود تفسیر کیا پڑھی ہے، آپ کا اپنا کیا نالج ہے، آپ نے خود کسی سے وہ ویریفائی کیے ہے نہیں کی ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ آپ کریں، میں اس میں مسئلہ نہیں، لیکن دیکھیں بے رائے جو ہے نا اس کے اندر پھر یہ محمود اور ہے، مذموم اور ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہیں جو اپنی رائے سے تفسیر کی ہے، بہت سے لوگوں نے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ نہیں، وہ ٹھیک تفسیر نہیں تھی۔ میرا ایشو اس سے ہے کہ ایک چیز مجھے 1400 سال کے بعد سمجھ آئی اور میں کہوں کہ پچھلے سارے وہ روایت والے کیا ہوتے ہیں، میں ان کا مذاق بنانا شروع کر دوں کہ مذاق ہے یار، کوئی روایت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آج ڈپینڈنگ کہ آپ کے ٹیچر کون ہیں، آج آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر جائیں، آپ اسے حفظ کریں، تو آپ سم ویئر بٹوین 32ویں سے 35ویں تقریباً اس رینج کے اندر اتنی جنریشنز پیچھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسے روایت کہتے ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہے کہ نہیں، یہ روایت والے کون ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں، اب میں بتاتا ہوں، اور اس کے اندر پھر ہمیں نمبر آف ادر تھنگز، ایسی بلیک ہول، یا مثال کے طور پہ یہ جو کیا تھی 7th ڈائمینشن، اور اس طرح کی چیزیں، اینڈ پورٹلز اینڈ سو فورتھ۔ میں ان چیزوں کی قدر کرتا ہوں فکری بنیادوں پہ کہ آپ نے قرآن کے ساتھ انگیج کیا ہے، یو انڈرسٹوڈ سم تھنگ، لیو اٹ دیئر۔ اس کو معیار بنا کے روایت کے خلاف جنگنا شروع کر دو، میرا یہ پرابلم۔ اچھا، لیکن آپ کو کیسر بھائی یہ نہیں لگتا کہ موسیٰ کے اوپر اتنا کرٹیسزم بیک لیش جو آیا سوشل میڈیا کے تھرو، وہ کنسٹرکٹیو نہیں تھا، وہ ڈسٹرکٹیو رہا ہوگا اس ہاں، کے یہ لیے؟ بات تو میں سمجھتا ہوں۔ اصل میں دیکھیں، ایک لوگوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ بھی اتنے ٹائم سے بھرے پڑے بیٹھے ہیں کہ یار لٹرلی جس آدمی نے پاکستان میں کول بننا ہوتا ہے وہ علماء بیشنگ شروع کر دیتا ہے، وداؤٹ ایون ریئلائزنگ، وداؤٹ ایون کوالیفائنگ کہ میری کرٹیسزم کی بیس کس چیز پہ ہے۔
تو ایک لوگوں کے اندر یہ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ ڈز دیٹ میک اٹ رائٹ؟ میں بھی رسک لینے لگا ہوں اس لیے کہ لوگ تو میرے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ حق کے خلاف نہیں دیکھتے نا. تو میں اصول کی بات کروں گا کہ دیکھیں، موسیٰ از اے ونڈرفل ینگ مین. اتنی عمر میں شاعری کا علم ہونا، اتنی عمر میں رجحان ہونا قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، اٹس این ایکسٹراڈنری ایفرٹ. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے. بٹ اگر وہ کسی بھی وجہ سے مس گائیڈ ہو گئے، ان کو ایک سرٹن اپروچ اچھی لگی کہ ہمیں سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہم قرآن کی کرتے ہیں اور باقی سب کو ہم غلط کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں پھر بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی اوور آل رجحان ٹھیک ہے، اپروچ میں غلطی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ہم سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ بیٹا بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن یہ جو رستہ ہے اس سے ایک بہتر رستہ ہے. تو اس سے پھر ایک انسپریشن پیدا ہوتی ہے اس سے. اور میں موسیٰ کے ساتھ میں اس لیے زیادہ میرا ایک ریزونیٹ ود لاٹ آف تھنگس جو انہوں نے کہیں، کہ میں خود ایسی بہت سی چیزوں پہ خود یقین رکھتا تھا. مولویوں کو کیا پتہ ہے آج کل یہ بات کہاں چلی گئی، اور قرآن خود پڑھو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں. ود دا ٹائم یو ریئلائز ایز یو میچور کہ نہیں یار، اس سے آپ کو ایک پرسنل پروپوگیشن بڑی ہو جائے گی، آپ کی پرسنل آپ کی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ یار میں اس کو بڑا، جو مجھے سمجھ آیا کسی کو نہیں. لیکن اوور آل جو دین کی اسکیم ہے اس کے اندر آپ ایک انڈیویجول ڈسٹروئر بن سکتے ہیں، آپ کولیکٹیو سسٹم بلڈر نہیں بن سکتے. تو آئی تھنک جو کرٹیسزم ہوا ہے موسیٰ پہ، دیر از ہارش اینڈ ٹو می اٹ کوڈ ہیو بین مچ بیٹر. اچھا، لیکن آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں ایک حد تک تو صداقت ہے کہ ہمارے جو روایت پسند حضرات ہیں، خاص طور پر دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے، وہ لوگ ایک ٹریڈیشنلی بس چند ایک باتیں پکڑ کے دین کو چلائی چلے آ رہے تھے. لیکن اب جو ہمارے پاس خاص طور پہ آفٹر 2005-6 جو لوگ منظر عام پہ آئے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، انہوں نے سائنس کو ریلیٹ کرنا شروع کیا ریلیجن کے ساتھ. ان مائی اوپینین دیٹ میکس اے پازیٹیو سینس کہ جو یوتھ ہے، خاص طور پہ جینزی ہے، وہ جو چیز دیکھتی ہے اس کو ریلیٹ کرتی ہے تو وہ ہائیلی امپیکٹفل ہے ان کے لیے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے روایت پسند لوگ ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو بی کیئرفل آن دیٹ. اس لیے کہ میں اس چیز کے بالکل میں خلاف نہیں، انفیکٹ میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جو کنٹمپریری نالج ہے دنیا کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو سائنٹیفک نالج ہے ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن کو. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت سے ہمیں کائنات کے راز آشکار ہوتے ہیں، اس دنیا میں جو چیزیں بہت مخفی تھیں، خفیہ تھیں، وہ آہستہ آہستہ ہمیں وہ سمجھ آتی ہیں. شور میں اس چیز کے میں خلاف نہیں ہوں. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب بس اس سائنس کو قرآن کی تشریح کا معیار بنا لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، سائنس بائی ڈیزائن ایک انڈکشن پہ چلنے والے انٹرپرائز کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ آپ کو پروویژنل ٹروتھ دیتی ہے، عبوری سچ دیتی ہے. مکمل سچ سائنس کبھی نہیں دیتی، کیونکہ سائنس اگر آپ کو مکمل سچ دے دے تو سائنس کا انٹرپرائز کنکلوڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کہ اس میں کوئی نئی چیز ڈھونڈنے والی نہیں ہے. تو جو انٹرپرائز ہو ہی نامکمل سچ کی صورت میں، اس کو میں معیار بنا کے قرآن کے مکمل سچ کو جاننے کی کیسے کوشش کر سکتا ہوں؟ وہ کل بھی چینج ہو سکتی ہے. اس لیے آپ سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، لیکن اس پہ حتمی رائے نہ دے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے یہی ٹھیک ہے. تو کتنی دفعہ سائنس قرآن سے ٹکرائی ہے، قرآن نے تو کبھی اپنا موقف صحیح نہیں کیا، سائنس نے ہر بار کیا ہے. قرآن کے ازلی ہونے کائنات کے ازلی نہ ہونے کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے. 1920 سے پہلے سائنسی دنیا میں تو یہ کنسنسس تھا ایک کہ کائنات ازلی ہے. آج ہم ایسا نہیں سمجھتے. ایٹ دا سیم ٹائم کئی دفعہ میں نے اگزامپل دی ہے، یہ دل کے جو قرآن نے جو قلب کے کئی فنکشنز بتائے ہیں کہ دل کی آنکھیں اور سوچنا، دل سے سوچنا اینڈ سو فورتھ، دلوں پہ مہر، اور یہ سارے قرآن کی اصطلاحات ہیں. تو سائنس میں تو 1991 تک یہی ویو تھا کہ یہ صرف ایک آلہ ہے جس کا کام خون پمپ کرنا ہے. لیکن اب اس کے اندر جو نیورونز ایسے سامنے آئے ہیں 40,000 کہ جو دردوں کو پروسیس کرتے ہیں، دماغ کو اسسٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. لاٹ مور. سو اور آپ کو کئی ایگزامپلز ایسی مل جائیں گی. تو میں بالکل اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ قرآن کو، سائنس کو قرآن کا معیار بنا لیں، اور جہاں سے قرآن اور سائنس میں آپ کو ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہو، وہاں سے آپ ایسی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کریں کہ وہ سائنسی لگے. بحیثیت مسلمان آپ میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی بھی سائنٹیفک فائنڈنگ قرآن کے خلاف ہے،
تو آپ قرآن کے ساتھ ہی کھڑے ہوں بیکاز آف ٹو ویری امپورٹنٹ ریزنس. نمبر ون یہ کہ وہ خدا کا کلام ہے، اینڈ نمبر ٹو یہ کہ یہ انسان کی پروویژنل فائنڈنگ ہے. سو میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنا کہ قرآن میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ جو اوپر تشریح کیا جو قرآن میں ہے کہ جو سنتے ہیں جو شیطان جا کے تو ان کو آگے سے آگ کے انگارے مارے جاتے ہیں، اور اگر سائنٹیفک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نہیں ہمیں یہ شہاب ثاقب نظر آتے ہیں، تو میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ قرآن میں کیا یہ شہاب ثاقب کا ذکر ہے یا کسی اور فنومنا کا ہے. اگر شہاب ثاقب کا ہی ہے تو میں قرآن کے ساتھ کھڑا ہوں، سائنس جو مرضی مجھے کہتی رہے. اور یہ میری ایموشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ میری لاجیکل سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ جس سائنس نے مجھے نتیجہ دیا ہے وہ مجھے خود کہہ رہی ہے کہ یہ پکی خبر نہیں ہے، یہ اب تک کی بات ہے. جتنی دفعہ بھی فائنڈنگز چینج ہوئی ہیں انہوں نے قرآن سے اتفاق کیا ہے. تو میں اگر 1920 سے پہلے ہوتا تو میں ڈیسپریٹ ہو کے نہیں کہتا یار سائنسدان کہہ جو رہے ہیں کہ کائنات ازلی ہے، تو میں قرآن کو اس طرح سے تروڑ مروڑ کے کروں کہ وہ اس جیسا لگنا شروع کر دے. تو میں اب بھی نہیں کہوں گا کہ وہ شہاب ثاقب اگر اس کی وہ سائنٹیفک اور اس کی ایک توجہ ہے یا ایک اور اس کی ایکسپلینیشن اور قرآن کی اور ہے، تو میں کہوں گا قرآن کی جتنی بھی ان سائنٹیفک لگے میں قرآن کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، بیکاز آئی ول گیٹ دیر ایونچولی. یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ کل چینج ہو سکتا ہے، اس کی روشنی میں قرآن کو چینج نہیں کروں گا. یہ کرٹیکل ڈفرنس ہے جو سمجھ آ جائے تو سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو سائنٹیفک ٹرمز، ایک یہاں سے پکڑی وہاں سے پکڑی، فتویٰ دے دیا، او مولوی سارے جاہل ہیں، تم روایت والے تو کیا پتہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آؤ میرا کورس خریدو. دس از نان سینس. اچھا لیکن کمیونیکیشن کی لینگویج میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے لیگرٹس کا. یہ تو میرا خیال ہے آپ بھی اس کو انکار نہیں کریں گے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا کوئی سائنٹیفک تھیوری آتی ہے اور اس کو اگر کوئی بندہ اسے قرآن سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو انیشیلی علماء یا ہمارا جو دینی طبقہ ہے اس کی طرف سے اگنورنس یا اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور ان سم کیسز کفر کے فتوے بھی لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. اب جب ہمارے پاس خاص طور پہ جین زی کا ایرا چل رہا ہے کہ جس کے اندر وہ ہر چیز کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور ان کو رزلٹ اورینٹیڈ ہیں، فوراً جواب بھی چاہتے ہیں، اپنی چیز کا ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ جو چیز لے کے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود کہتا ہے جی افلا یتدبرون افلا تعقلون. تو جو تو پھر اس کیس کے اندر جین زی اور ہمارا جو یہ روایت پسند طبقہ ہے اس کے درمیان تو ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی. قطعی طور پہ نہیں ہوگی. ہم نے پتہ نہیں جین زی کو نا ہم نے کوئی ایسی مخلوق بنا لیا ہے کہ شاید یہ کوئی پتہ نہیں کوئی خلا سے آئے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ او بھائی ہم سارے ہی جین زی کے ایٹیچیوڈ سے گزر چکے ہیں. بچپن میں سارے جین زی ہوتے ہیں، رائٹ. میں ملینیل ہوں، ہم بھی جین زی ٹائپ ہی ہوتے تھے، بلکہ ہم شاید زیادہ بدتمیز ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو کسی ایک خاص جنریشنل لیبل کی وجہ سے چینج نہیں کرتے ہیں. وہ ہے وہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جین زی اتنے زیادہ اسکیپٹکس بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ پوسٹ ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف شفٹ ہوئے ہیں. ان کی ایج ایکچولی میچ کرتی ہے. یہ جو پچھلے تھے نا اسکیپٹکس 60s والے، وہ اور طرح کے لوگ تھے. تو جین زی کو ایک چیز سمجھانی، اور وہ اگر کہتے ہیں نا کہ آپ تدبر کریں، عقل سے کام لے، سارا وہ ڈھیلے، کس نے منع کیا آپ کو بھائی؟ صرف ایک چیز ہے جو اسلام آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کو جو اپنی عقل سے چیز سمجھ آئی ہے، آپ نے نہ اس کی بیس پہ یونیورسلٹی کلیم کر دینی ہے کہ یہی آفاقی حقیقت ہے باقی سارے غلط ہیں، اور نہ ہی اس عقل کو استعمال کر کے آپ نے قرآن کے خلاف ہو جانا ہے. یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو اپنی عقل استعمال کریں بھائی. میں نے اپنی میں کئی دفعہ اگزامپل دی ہے کہ ہری ٹہنیوں سے آگ کے انتظام کی تشریح I can, in scientific light, I can see that in a much better light کہ آگ کے بنیادی انگریڈینٹس 3 جو ہیں، اس کے اندر ایک آکسیجن ہے، باقی 2 آکسیجن جو انگریڈینٹس ہیں عناصر، ان کو اگر آپ نکال دیں تو آگ ختم ہو جائے گی. ایسا ہی آکسیجن بھی ہے، اس کو نکال دیں تو آگ ختم ہو جائے گی. تو دنیا میں 20 سے 21% ہماری ہوا میں جو آکسیجن پائی جاتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ درختوں سے آتی ہے، ہری ٹہنیوں سے آتی ہے. تو مجھے یہ ایک ایکالوجی سے مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ آ رہی ہے. آئی ایم فائن ود دیٹ. اب میں اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے پہلے سارے جاہل گزر گئے ہیں. اچھا لیکن کیسر بھائی میں ایک اب مجھے ان کا صحیح نام یاد نہیں آ رہا اس لیے میں نام کوٹ نہیں کر رہا ان کا. انہوں نے ایک بات کہی تھی اور ان کو بہت زیادہ ہماری کرنٹ جینزی سنتی بھی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز تم دیکھتے ہو اور وہ تمہیں نظر آتی ہے کہ مفتیان کرام یا علماء اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں
لیکن تمہارا انر، تمہارا ضمیر تمہیں کہتا ہے کہ یہ درست ہے، تو گو فار دیٹ. اگر وقت کا مفکر، وقت کا مفتی، وقت کا عالم تمہیں کہتا ہے کہ غلط ہے، تو اس کے پیچھے نہیں جانا. اگر تمہارا انر کہہ رہا ہے تو تم اس کے پیچھے جاؤ. پھر اس وٹ ٹو ڈو ان دیٹ کیس. اگین آئی ڈونٹ نو کس نے یہ بات کہی ہے، لیکن آئی ووڈ آرگیو کہ اگر آپ علماء میں اختلاف دیکھیں اینڈ یو ہیو سفیشینٹ اسٹڈیز، تو پھر آپ اپنے دل کی آواز کے ساتھ جائیں. دیر از اے لاٹ مور پلوزبل تھنگ ٹو ڈو ایز اپوز ٹو کہ سارے علماء کہہ رہے ہیں. تو جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ اگر کل شیطان کا وسوسہ نکلا what exactly are you going with. اگر علماء میں اختلاف ہے کسی چیز میں، ایٹ لیسٹ یو ہیو سم تھنگ ٹو ہولڈ آن ٹو. بھلے آپ نے فرنج اوپینین کیوں نہیں، مین اسٹریم کو چھوڑ کے فرنج کیوں نہیں لے لی، تعویل ہے نا آپ کے پاس پھر بھی. لیکن یہ کہہ دینا کہ علماء سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں یار میرا دل نہیں مانتا، وہ اسلام دل کی چاہت کا نام تو نہیں ہے نا. وہ ایک گائیڈنس ہے کہ جہاں پہ اختلاف آتا ہے تو آپ کے دل میں بھی ہدایت موجود ہے، تو آپ اس طرف ریفر کر سکتے ہیں، پر اس کے لیے بھی تھوڑی سی کوئی نالج چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے. اچھا کیسا بھی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم جو کرنٹ سورس آف انفارمیشن ہے اور فاسٹسٹ سورس آف انفارمیشن ہے وہ انٹرنیٹ ہے. تو ہمارا جو دین پسند طبقہ ہے اور جو رہنمائی کرتے ہیں ان معاملات کے اندر، وہ اس چیز کو اپوز کیوں کرتے ہیں اتنا کہ آپ نے انٹرنیٹ کی اسکالرشپ نہیں لینی، ہمارے پاس آنا ہے؟ یہ تو ڈائریکٹ مجھ پہ ہٹ کر رہے ہیں نا کہ تھم نیل پہ لکھا ہوا تھا کہ دین انٹرنیٹ اسکالرشپ سے سیکھا جائے. دیکھیں تھم نیل میں نا آپ کے پاس ایک لمیٹیڈ ٹائم کیا کہتے ہیں اسپیس ہوتی ہے. اسپیس ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے وہ چیز پروجیکٹ کرنی ہے. میں انٹرنیٹ اسکالرشپ کے بائیں لاج میں خلاف نہیں ہوں ان اے وے کہ وہی جو روایت سے آ رہی ہے، ٹریڈیشن سے آ رہی ہے، اگر وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے. سارے مفتی حضرات تو ہیں وہاں پہ، علماء بھی ہیں وہاں پہ، بہت پرانے ویڈیوز بھی ہیں. اب تو اے آئی سے بھی لوگوں نے بہت پرانی کتابیں، سینکڑوں برس پرانی کتابیں ان کو ریوائیو کرنا شروع کیا، انٹرنیٹ پہ آتی ہیں. دیٹس فائن. میں جب کہتا ہوں انٹرنیٹ اسکالرشپ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی جس کا نہ کوئی روایت کا پتہ ہے، نہ اس کی کریڈینشلز کا پتہ ہے، صرف یہ پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ تقریر کرتا ہے. یو نو دیٹ کوڈ بی می، دیٹ کوڈ بی اینی ون. میری مراد اس سے ہے. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، یو ہیو ٹو آسک اے کویسچن کہ آپ کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا ہے. اگر تو وہ لوگ کھڑے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، یو آر گیٹنگ اٹ رائٹ. لیکن اگر آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ جناب میں روایت کے بھی خلاف ہوں، میں مولوی کے بھی خلاف ہوں، علماء کے بھی، میں کہتا ہوں وہ بھائی سارے علماء کیا دودھ سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، مولوی سارے کیا دودھ سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ بھائی غلط جس نے چیز کی ہے اسے غلط چیز کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پچھلے 20-25 سال سے ہمارے سیکولر میڈیا نے سب سے زیادہ بدنام اس طبقے کو کیا ہے، اور ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، میں اس میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن سب سے زیادہ ملائن ان کو کیا ہے. نوجوان آج کا ہے وہ ایک ڈسپیرٹی کا شکار ہے، وہ سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ سم ہاؤ اپنے دین کے ساتھ بھی رکنا چاہتا ہے. آپ وہاں پہ آ کے مارکیٹ کو انالائز کریں کہ یہ مارکیٹ ایک نیا پروڈکٹ خرید سکتی ہے جس کے لیے یہ وارمڈ اپ ہے پہلے ان کے ذہن میں، یہ نہیں کہ اسلام سے اختلاف نہیں ہے، مولوی سے ہے، کیونکہ اس کو ملائن کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر جتنا زیادہ اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پوری جنریشن ایک لگی نا اس پہ. ٹھیک ہے، اسلام کو دہشت گردی سے بھی جوڑا اور فلاں فتویٰ دیکھ لو فلاں دیکھ لو. تو یہ آدمی پھر بھی ہے کچھ نہ کچھ کہ میں اپنے دین کے ساتھ. تو ایک آدمی آ کے مارکیٹ کو انالائز کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار لوگ دس از اے ونڈرفل مارکیٹ بڑی زبردست ہے، اس پروڈکٹ کو لینا نہیں چاہتی ہے، اسلام کے لیے ابھی تک یہ وارم ہیں، سو وٹ کین آئی ڈو. تو آگے کہتا ہے اوئے جو اسلام میں سکھا رہا ہوں یہی اسلام ہے، مولوی جناب تو یہ تمہارا دشمن ہے. یہ کمپٹیشن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دیر از دا پرابلم. یہ ایک کمپٹیشن ہے کہ ادھر نہیں جانا، میرے پاس آنا ہے، اور اس کا ایک ایپک ڈاؤن فال بھی آنے والا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. یہ بے شک آپ جو ہے جس کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نا یہ ٹائم سٹیمپ ڈیٹ سٹیمپ لکھ دیجیے گا. میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ کام پاکستان میں نہیں چلنے والا، فار اے ویری سمپل ریزن کہ انٹرنیٹ کی اسکالرشپ بیسکلی اسلامک موٹیویشنل اسپیکنگ ہے. پاکستان میں کتنے بڑے بڑے کیلیبر کے موٹیویشنل اسپیکر تھے، کہاں گئے؟ سارے ختم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے ہٹ نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پاس سلوشنز تھے. ایکچولی وہ اس لیے ہٹ ہوئے تھے کہ ہر آدمی کے اندر کی جو فرسٹریشن تھی وہ اس کو زبان دے رہے تھے. محنت کرو، ترقی کرو، موٹیویشن، بڑی بڑی باتیں. ہر آدمی کو ایک ہوا کہ چلو چھت پھاڑ کے نکل جاؤ، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ. کولیپس اس لیے ہوا وہ سارا سسٹم کہ اس کے پاس سلوشن نہیں تھا.
تو اب ہمارے پاس آ گئی ہے اسلامک موٹیویشن اسپیکنگ انڈسٹری. اس کا بھی انجام وہی ہوگا، اس لیے کہ سلوشن ان کے پاس بھی نہیں ہے. ہوا میں محل بنا رہے ہیں وہ، ہم یہ دیکھو نا جناب، بس 200 بندہ ادھر ہوگا، فلاں اتنا ہوگا، یہ میں بلینئر، وہ سارا یہ. نہ اس کے پیچھے کوئی سمجھ ہے، نہ لاجک ہے، نہ پلاننگ ہے. ایبسٹریکٹ باتیں ہیں جو سننے والوں کو لگتی ہیں کہ یار یہ بڑی زبردست بات ہو رہی ہے. اور اگین لوگوں کی فرسٹریشن کو چونکہ زبان دی جا رہی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اینڈ پیپل آر سورٹ آف وارمڈ اپ ٹو اٹ. لیکن چونکہ اس میں سلوشنز نہیں ہیں، کولیپس اس نے بھی ہونا ہے، مارک مائی ورڈز. پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں، لیکن شوڈ وی ایکسپیکٹ اندر پوڈ کاسٹ آف موسیٰ ود یو؟ Oh, absolutely, why not? Absolutely, inshallah. چلیں، لوکنگ فارورڈ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. Thank you.